نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة وهو المعطي وهو المانع. نحن عرفنا باب الجنة وهو الباب العالي الواسع، هو مرضاة عظيم المنة. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ تمام سامعین و حاضرین حضرات، آج اس مختصر مجلس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی عظیم دولت سے نوازا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد جیسی نعمت عطا فرماتا ہے، تو بعض ہمارے احباب اس کے مسائل سے ناواقف ہوتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹا یا بیٹی دے دے تو ان کو چاہیے سب سے پہلے وہ اس کا اچھا ایک نام تجویز کریں۔ یہ نو مولود کے کچھ مسائل ہیں، تو اس لیے توجہ سے سب ساتھی سنیں گے۔ جب بچہ پیدا ہو اس کے کان میں اذان بھی دی جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موقوف حدیث ہے، یہ ثابت ہے کہ اذان اس کے کان میں دی جائے، کیونکہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اس لیے سب سے پہلے اس کے کان میں توحید جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا کام جو ہوگا وہ تحنیک عربی میں گھٹی کو کہتے ہیں۔ مثلا وہ گھٹی ہمارے ہاں کہ بچہ پیدا ہوا ہے، کسی کے پاس لے جائیں، یا والدہ یا والد یا کوئی فرد اس کو گھٹی لگاتا ہے۔ اس کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھائی پیدا ہوا تو ان کی والدہ نے نبی علیہ السلام کی طرف اس کو بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اٹھایا، اپنے ہاتھوں میں لیا، اور بعض روایات میں شہد کا بھی اور بعض روایات میں کھجور کا بھی، الغرض نبی علیہ السلام ان دونوں چیزوں سے گھٹی لگاتے تھے۔ آپ نے کھجور چبائی، نرم کر کے اس کے تالوں پہ لگا دی۔ تو اس سے یہ بھی مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم نے گھٹی لگوانی ہو تو کسی اعلیٰ سے اعلیٰ افضل آدمی، باعمل آدمی، عالم اور تقوی والا، اللہ والے کسی ولی سے ہم اس کو گھٹی لگوائیں، تاکہ اس کی طرف نسبت کی وجہ سے اس کے اندر وہ اللہ تعالیٰ خصوصیات پیدا کر دے۔ گھٹی شہد کی یا کھجور کی لگائی جاتی ہے۔ اس کے اندر تالوں پہ جب لگے گی تو بچے کو دودھ پینے کا ایک طریقہ بھی آ جائے گا۔ تحنیک کے بعد یہ گھٹی آج اکثر لوگ نہیں لگواتے، بعض لوگ اگر لگواتے ہیں تو کسی بے نماز سے، یہ خیال کرنا، کسی نمازی اور پرہیزگار انسان کی گھٹی، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں گھٹیاں لگا سکتے ہیں۔ تحنیک کے بعد نبی علیہ السلام نے فرمایا 7ویں دن اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ یاد رکھنا، صرف نام 7ویں دن اس کا انتخاب کرنا ضروری نہیں، 7ویں دن سے پہلے بھی اس کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، لیکن 7ویں دن اس کو مشہور کرنا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جب ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے بچہ بھیجا، وہ ابھی پہلے دن کا تھا، آپ نے گھٹی بھی لگائی اور اسی وقت اس کا نام عبداللہ رکھ دیا تھا نبی علیہ السلام نے۔ اس لیے پہلے بھی انتخاب ہو سکتا ہے، ورنہ 7ویں دن اس کا اچھا سا نام، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اس لیے ان توحید والے ناموں کا انتخاب، اور آقا علیہ السلام فرماتے ہیں انبیاء کے ناموں پہ نام رکھے جائیں، اس لیے اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ نام کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا عقیقہ کیا جائے۔ عقیقہ اتنی ضروری ہے، آقا علیہ السلام کے ارشاد گرامی ہے، جس نے اس بچے کا عقیقہ کر لیا تو ٹھیک، اگر عقیقہ نہیں کیا تو اس کا بچہ وہ گروی رکھا جاتا ہے، ضمانت میں رکھا جاتا ہے اس وقت تک جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے۔ حتیٰ کہ میں آپ کو سندن صحیح روایت بتا رہا ہوں، سنن بہقی کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے بھی اپنا عقیقہ اپنی زندگی میں نبوت کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا تھا۔ اس لیے جو بچپن میں جن کے والدین کے پاس استطاعت نہیں تھی، فرصت نہیں تھی، عقیقہ نہیں کر سکے، اب ان کو اللہ نے فرصت دی ہے تو وہ اپنے عقیقے کریں۔ یہ عقیقہ ضروری ہے، جب تک عقیقہ نہیں بچہ گروی رکھا جاتا ہے۔ عقیقہ بچے کی طرف سے ہے، یعنی بیٹا ہے تو 2 بکریاں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، اس میں کوئی شرط نہیں ہے۔ بیٹی ہے تو 1 بکری ہو،
बकरा हो या बकरी, बड़े हों या छोटी, कोई शर्त नहीं है, लेकिन होना बकरा चाहिए। बाद लोग कहते हैं जी हमारे 2 बच्चे हैं, 2 बकरे, तो हम एक गाय ले लेते हैं। अकीका बकरे का ही है। गाय अगर फैमिली ज़्यादा है, बकरे के बाद तुम गाय ले सकते हो, वरना पहले गाय बकरा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है, अगर सुन्नत पे अमल करना है तो। इसके बाद यानी बेटी है तो 1, बेटा है तो 2 बकरे। इसके बाद नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं सर के बाल जो है वो काटे जाएं, बेटी या बेटा दोनों के, उसके बाल काट के वज़न किया जाए, वज़न करके उस बालों के वज़न के बराबर चांदी लेकर उसका सदका किया जाए। मसलन 1 शारक बना या कुछ ग्राम बना वज़न, तो उतनी चांदी लेकर उसका सदका किया जाए, गरीब और मसाकीन में वो तकसीम कर दिया जाए। आज ये सुन्नत हमारे यहाँ छूटी हुई है, लोग बालों का वज़न करके चांदी उसके बराबर सदका नहीं करते। इसी तरह जब बाल काटे जाएंगे ना, तो तब भी एक गलत काम किया जाता है जो कि यहूद और नसारा की मुशाबहत है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिल क़ज़अ, क़ज़ कहते हैं कि सर के सारे बाल काट लिए जाएं, दरमियान में कुछ चुट्टी छोड़ दी जाए। तो ये काम इससे इस्लाम ने मना किया है, सर के सारे बाल ही काटने चाहिए। लिहाजा हमें चाहिए, हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ है तो इन मुख्तसर से इन मसाइल का इल्म और इसका इदराक होना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।